مریم بی بی آپ کو میں نے انتظار کرایا، اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی سائمہ فرقان کی، اور اس جیسی سائمہ بہت ساری اور بھی ہوں گی. کوئی خود متاثر ہوں گی نرس ڈاکٹر کے روپ میں، کسی کے ہسبینڈ ہوں گے جو اس طرح کی فیسلٹی میں متاثر ہو چکے ہیں. ہم کنفیوز لگتے ہیں کہ ہم نے ان کو بچانا کیسے ہے. مریضوں کی تو بات ہے، وہ فرنٹ لائن ورکرز کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اس کی بھی اسٹریٹجی نہیں ہے ہمارے پاس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم بھائی. بالکل آپ نے جو آغاز جس سے کیا پروگرام کا، میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے بریک لے لی، کیونکہ میرے الفاظ شاید میرا ساتھ نہ دیتے. جس قسم کی ابھی سٹوری اور جو ڈاکٹر فرقان کی مسز جو تھیں جن کا آپ نے ابھی انٹرویو دیا، آپ نے بھی صحیح کہا کہ آپ کی بھی زبان لڑکھڑا رہی تھی، لیکن بالکل دل ہلا دینے والی، دل دہلا دینے والی ایک ایسی چیز. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر فرقان کا تو وہ کیس ہے جو رپورٹ ہو گیا، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھے. آپ نے کہیں سے کانٹیکٹ کر کے ان کی بیگم جو تھیں ان کو رابطہ کیا، اور وہ ٹاک شو پہ آ گئیں اور ایک سٹوری ہمیں پتہ چل گئی. اور جس قسم کی سٹوری ہے کہ ان کو ہسپتال میں وینٹیلیٹر نہیں ملا، ہسپتال میں بیڈ نہیں ملا، بغیر کسی چیز کے، میں پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ سیاست کیے بغیر، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ سیاست کرنا میں سمجھتی ہوں کہ جرم ہوگا. لیکن ایسے بہت سے کیسز ہیں جو نہ رپورٹ ہو رہے ہیں، نہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور جس کا ہمیں ڈیٹا بھی نہیں مل رہا، جس کی سٹوری بھی ہمیں نہیں پتہ چل رہی کہ ہوا کیا، اور اموات ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں ایسا ہوا کیونکہ اس وبا کے لیے پوری دنیا جو تھی وہ پریپیئرڈ نہیں تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی گورننس صحیح کی، اپنی مینجمنٹ صحیح کی، جو بھی ہیلتھ ریسورسز تھے ان سب کو اس کے وبا کے ساتھ میچ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی بڑی یہ ایک وبا ہے.